بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 83 ہے، 83، اور آج کا عنوان ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتوں کو سلام کرنا۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ آدم ونفخ فیہ الروح عطس فقال الحمد للہ فحمد اللہ بإذنہ فقال له ربه يرحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليكم قالوا وعليك السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربي فقال إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم فقال الله له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته فقال أي ربي ما هؤلاء فقال هؤلاء ذريتك فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه فإذا فيهم رجل أذبأهم أو من أذبئهم قال يا ربي من هذا قال هذا ابنك داود قد كتبت له عمر 40 سنة قال يا ربي زده في عمره قال ذاك الذي كتبت له قال أي ربي فإني قد جعلت له من عمري 60 سنة قال أنت وذاك قال ثم أسكن الجنة ما شاء الله ثم أهبط منها فكان آدم يعد لنفسه قال فأتاه ملك الموت فقال له آدم قد عجلت قد كتب لي 1000 سنة قال بلى ولكنك جعلت لابنك داود 60 سنة فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته قال فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود رواہ الترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہنا چاہا، چنانچہ اللہ کی اجازت سے الحمدللہ کہا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے سزاوار ہیں۔ پھر ان سے ان کے رب نے کہا، اللہ تم پر رحم فرمائے، اے آدم ان فرشتوں کی بیٹھی ہوئی جماعت و گروہ کے پاس جاؤ، ان سے السلام علیکم کہو۔ انہوں نے جا کر السلام علیکم کہا، فرشتوں نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر وہ اپنے رب کے پاس لوٹ آئے۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں طریقہ سلام و دعا ہے۔ پھر اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر کے آدم سے کہا، ان میں سے جسے چاہو پسند کر لو۔ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے دائیں ہاتھ کو پسند کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ میرے رب کے دونوں ہی ہاتھ داہنے ہاتھ ہیں اور برکت والے ہیں۔ پھر اس نے مٹھی کھولی تو اس میں آدم اور آدم کی ذریت تھی۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا ہے میرے رب یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ سب تیری اولاد ہیں، اور ہر ایک کی عمر اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھی ہوئی ہے۔ ان میں ایک سب سے زیادہ روشن چہرے والا تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب یہ کون ہے؟ کہا یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے، میں نے اس کی عمر 40 سال لکھ دی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یہ اے میرے رب اس کی عمر بڑھا دیجیے۔ اللہ نے کہا یہ عمر تو اس کی لکھی جا چکی ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میں اپنی عمر میں سے 60 سال اسے دیے دیتا ہوں۔ اللہ نے کہا تم اور جانو، تم اور وہ دونوں جانو، چلو خیر۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے جب تک کہ اللہ کو منظور ہوا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکال باہر کر دیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی زندگی کے دن گنا کرتے تھے۔ ملک الموت ان کے پاس آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے کہا آپ تو جلدی آ گئے، میری عمر تو 1000 برس لکھی گئی ہے،
ملک الموت نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے، لیکن آپ نے تو اپنی زندگی کے 60 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تھے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام کے اسی انکار کا نتیجہ اور اثر ہے کہ ان کی اولاد بھی انکار کرنے لگ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، ان کی اولاد بھی بھولنے لگ گئی۔ اسی دن سے حکم دے دیا گیا ساری باتیں لکھ لی جایا کریں اور گواہ بنا لیے جایا کریں۔ اس حدیث میں 20 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی۔ دوسری بات، حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہنا چاہا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے الحمدللہ کہا۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اللہ تم پر رحم فرمائے اے آدم۔ چوتھی بات، فرشتوں کی بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس جاؤ اور ان سے السلام علیکم کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر فرشتوں سے کہا السلام علیکم۔ چوتھی بات، فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پانچویں بات، حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب کے پاس لوٹ آئے۔ چھٹی بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام اور دعا کا طریقہ ہے۔ ساتویں بات، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر کے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا ان میں سے جسے چاہو پسند کر لو۔ آٹھویں بات، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کو پسند کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ میرے رب کے دونوں ہی ہاتھ دانے ہیں اور برکت والے ہیں۔ نویں بات، اللہ تعالیٰ نے اپنی مٹھی کھولی تو اس میں آدم اور آدم کی ذریت یعنی نسل تھی۔ 10ویں بات، حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا ہے میرے رب یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب تیری اولاد ہے، اور ہر ایک کی عمر اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھی ہوئی ہے۔ 11ویں بات، ان تمام چہروں میں ایک سب سے زیادہ روشن چہرے والا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا ہے میرے رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے، میں نے اس کی عمر 40 سال لکھ دی ہے۔ 12ویں بات، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب اس کی عمر بڑھا دیجیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عمر تو داؤد کی لکھی جا چکی ہے۔ 13ویں بات، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی عمر میں سے 60 سال داؤد کو دے دیتا ہوں۔ 14ویں بات، اللہ تعالیٰ نے کہا تم اور وہ جانو، چلو خیر۔ 15ویں بات، پھر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، پھر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکال باہر کر دیے گئے۔ 16ویں بات، حضرت آدم علیہ السلام اپنی زندگی کے دن گنا کرتے تھے۔ ملک الموت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا آپ تو جلدی آ گئے، میری عمر تو 1000 برس مکمل گنی گئی ہے۔ 17ویں بات، ملک الموت نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے، لیکن آپ نے تو اپنی زندگی کے 60 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ 18ویں بات، حضرت آدم علیہ السلام کے اس انکار کا نتیجہ اور اثر یہ ہے کہ ان کی اولاد انکار کرنے لگ گئی۔ 19ویں بات، حضرت آدم بھول گئے اور ان کی اولاد بھی بھولنے لگ گئی۔ 20ویں بات، اسی دن سے حکم دے دیا گیا کہ ساری باتیں لکھ لی جائیں اور گواہ بنا لیا جائے۔ اس حدیث سے کئی باتیں ہمارے سامنے آئیں اور حدیث کے ترجمے اس کے تشریح سے ہر چیز کی حقیقت سامنے آ گئی۔ البتہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو یہ بات کہی گئی ہے کہ جو بھی بات آپس میں ہمارے معاملات کی ہو ہمیں لکھ لینا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت داؤد کے بارے میں کہا کہ 60 سال میرے دے دیے جائیں، لیکن لکھائی پڑھائی نہیں ہوئی۔ اسی لیے حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں کہ جب تم کوئی بھی معاملہ آپس میں کرو تو فاکتبوا، اس کو لکھ لیا کرو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور انصاف کے ساتھ تم میں سے جو لکھنے والا ہے کاتب وہ لکھ لیا کرے وہ معاملے کو جو آپس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہی بہتر طریقہ ہے۔ قرآن مجید میں فرشتوں کا تذکرہ مختلف آیات میں آیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔